الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، انسان جس دن دنیا میں آتا ہے اسی دن سے اس کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، موت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے جو وقت لکھ رکھا ہے ہر لمحہ اس وقت کے قریب ہوتا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، دنیا ہماری منزل تو نہیں ہے، ہماری منزل تو آخرت ہے. ایک آدمی کسی بس میں بیٹھا ہو تو بس میں بیٹھنا اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی منزل ہوتی ہے جہاں پہنچنا مقصد ہوتا ہے. آپ پلین میں بیٹھتے ہیں، آپ کو امریکہ جانا ہے، لندن جانا ہے، جدہ جانا ہے. پلین میں بیٹھنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اصل وہ منزل مقصد ہے جہاں پہنچنا ہے. اللہ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے اور دنیا میں اللہ نے جو بھیجا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، ای الکیس، عقل مند کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہو، ہر وقت اپنی قبر کو یاد رکھنے والا ہو. اس لیے کہ ہر لمحہ ہم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری خوشیوں کی دنیا وجود میں آ جائے، بہترین محل بن جائے، بہترین گاڑی مل جائے، بہترین کاروبار ہو جائے. ہر چیز بہترین چاہتا ہے جس میں کوئی کانٹا نہ ہو. لیکن اللہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غم بھی ہے. اس لیے کہ خوشی دینے والا کوئی اور ہے، غم بھی دینے والا کوئی اور ہے. اپنے اختیار میں کچھ نہیں، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. نہ آنے میں انسان کو اختیار ہے، نہ جانے میں انسان کو اختیار ہے. جب اللہ نے چاہا دنیا میں آئے، اور جب اللہ چاہیں گے دنیا سے جانا پڑے گا. ہم چاہیں نہ چاہیں، اللہ جب چاہیں گے ہم کو جانا پڑے گا. تو آنے میں بھی ہم محتاج ہیں، جانے میں بھی ہم محتاج ہیں. تو بیچ کا زمانہ ہے، اس میں بھی ہم کو محتاج ہونا چاہیے، مختار نہیں بن جانا چاہیے. اپنی من مرضی زندگی گزاریں، من مانے طور پر ہم جئیں، جس طرح چاہیں رہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اور وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو رمضان یہ سیزن ملا ہو جس میں 1 کا 70 ہو جاتا ہے، بلکہ 700 تک نفع بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی مغفرت اور مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں. ایسے موقع پر بھی کوئی آدمی اگر اپنی مغفرت نہیں کرا پاتا ہے، رغم انف، اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے
ایسا آدمی ذلیل ہو جائے، ایسا آدمی رسوا ہو جائے۔ اصل تو جبریل امین نے بد دعا کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے۔ تو یہ رسوائی اور یہ ذلت معمولی چیز نہیں ہے، یہ رسوائی اور ذلت بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں مومن بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے، اور کافروں کو اس وقت تک پتہ چل گیا ہوگا کہ اب تو ہم کو جہنم میں ہی جانا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو میدان حشر میں پہنچنے سے پہلے ہی کافروں کو، بلکہ قبر سے ہی علم ہو جاتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ میدان حشر میں سارے جمع ہوں گے، کافر بھی اور مومن بھی، تو سب مل کے وہ جو میدان حشر کی پریشانی ہوگی، بھئی چلو حساب کتاب ہو، جنت ملے ٹھیک ہے، جہنم ملے ٹھیک ہے۔ حالانکہ جہنم کی تکلیف تو میدان حشر سے زیادہ نہیں ہوگی نا، میدان حشر میں تکلیف ہوگی لیکن زیادہ نہیں ہوگی۔ پھر بھی سب کے سب کہیں گے، علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے مومن کہیں گے کہ جلدی حساب کتاب ہو، ہم جنت میں جائیں گے، یہ کافر تو جانتے ہیں کہ ہم کو جہنم میں ہی جانا ہے، وہ کیوں کہیں گے جلدی حساب کتاب ہو؟ ایسی بات ہے، جب تک میدان حشر میں کم عذاب ہے، حساب کتاب ہوگا جہنم میں جانا پڑے گا، پکی بات ہے، تو وہ کیوں جلدی کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان حشر کی جو ذلت ہوگی ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی، اس ذلت کے مقابلے میں وہ کافر چاہیں گے ہم جہنم میں جائیں، اس ذلت سے تو ہم بچیں۔ تو اللہ ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ مل رہا ہو اور پھر وہ اپنی مغفرت نہیں کرا پاتا ہے تو یہ ذلت کی بات ہے۔ اور دنیا کا معاملہ دوستو یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنی کوشش کر لے، جو چاہے کر لے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں یزید ابن مالک ایک بنو امیہ کا بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس نے سن رکھا تھا لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی ہے، ایک دن بھی وہ سکون سے، یعنی ہم جن کو لالچ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑے کاروبار والے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑے عیش میں ہوں گے، نہ، ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، ان کی پریشانی ان کو معلوم ہے۔ تو یزید ابن مالک نے کہا سنا ہے کہ بادشاہوں کو ایک دن بھی سکون کا زمانہ نہیں ملتا ہے۔ اس نے کہا میں کر کے بتاتا ہوں۔ اور وہ زمانہ یورشوں کا زمانہ تھا، بارڈر پہ حملے ہو رہے تھے، پھر بھی جو ہے یزید ابن مالک نے اعلان کیا آج میں اپنے محل میں بند ہو رہا ہوں پورے 24 گھنٹے کے لیے، چاہے ملک کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کوئی آ کے ہم کو اطلاع نہ دے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا اور اس کے بعد اپنے محل میں بند ہو گیا۔ اس کی ایک معشوقہ تھی، لونڈی باندھی تھی، حبابہ، اس سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی خوبصورت تھی۔ یزید ابن مالک نے اس کو لیا اور جا کے اپنے محل میں بند ہو گیا اور اطلاع دے دی آج ملک کی چاہے جیسی خبر ہو مجھ تک نہ پہنچائی جائے، آج کا دن میں خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، آج کا دن میں سکون و اطمینان سے گزارنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں محل میں بند ہے، وہ حبابہ اس کی جو لونڈی تھی اس کے گود میں سر رکھے ہوئے ہے، یہ کچھ کھلا رہا ہے، ایک انگور اس نے اٹھایا اس کے منہ میں ڈالا، اور اللہ کا نظام ہے یہ ہمارے حلق کے اندر یہ دو راستے ہیں، ایک سانس کی نالی ہے، ایک کھانے کی نالی ہے۔ جب کھانا اندر جاتا ہے تو سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے، اگر کھانا کھانے کی نالی میں چلے، سانس کی نالی میں جائے تو موت آ جاتی ہے، آدمی کے لیے پریشانی۔ اس نے انگور اٹھایا اور اس کے بعد اپنے باندی کے لونڈی کے منہ میں ڈالا اور بہت خوشی کے ساتھ وہ دن گزارنا چاہ رہا تھا، لہذا کہتے ہیں کہ وہ انگور جا کے اس کے سانس کے نالی میں پھنس گیا اور وہی اس کے موت کا سبب بن گیا۔ چند لمحوں میں تڑپ کے وہ اس کی معشوقہ جس کو لے کر وہ دن خوشی کا دن منانا چاہتا تھا وہ مر گئی۔ مر جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے دفن کرنا ہے،
آئے سردار بنو امیہ کہ چلو بھائی اس کو دفن کرنا ہے، اس نے 3 روز تک لاش کو اٹھنے نہیں دیا، نہیں یہ نہیں مری ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خیر بنو امیہ کے بڑے سرداروں نے بیچ میں پڑھ کے اس حبابہ کو، اس لونڈی کو دفن کیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے چند دنوں کے بعد وہ یزید ابن مالک بھی اس کے غم میں پڑ کے مر گیا۔ اب آپ دیکھیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس دن کو یزید ابن مالک سب سے زیادہ خوشیوں کا دن بنانا چاہتا تھا، اللہ نے اسی دن کو سب سے بڑا غم والا دن بنا دیا۔ وہ چاہ رہا تھا ہم سکون سے گزاریں گے، لیکن اللہ نے اس کے سکون، چین، زندگی سب اللہ نے چھین لیا۔ تو یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، اور اللہ دے کے بھی آزما رہے ہیں، لے کے بھی آزما رہے ہیں۔ اصل میں آج تو مجھے جو بات کہنی ہے وہ اصل میں زکوٰۃ کے موضوع پر مجھے عرض کرنا ہے۔ اور عام طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں صاحب مال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مقصد ذہن میں یہ رہتا ہے کہ رمضان المبارک میں 1 کا 70 اللہ عطا فرماتے ہیں اور زیادہ اللہ عطا فرماتے ہیں، تو ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل جائیں، اس لیے مسلمان چاہتے ہیں، صاحب مال یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالے تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جب چاہیں نکال سکتے ہیں۔ لیکن عام طور سے لوگ جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ذہن میں یہ بات رکھیے، اور ماشاءاللہ ہے بھی، چونکہ زندگی میں پہلی بار تو زکوٰۃ کے بارے میں نہیں سن رہے ہیں آپ، ہر سال زکوٰۃ کے بارے میں سنتے ہوں گے۔ میرا بھی معمول ہے رمضان المبارک کے 2 تیسرے جمعہ میں زکوٰۃ کے موضوع پر ہی بات کرتا ہوں، پہلے سے بھی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج پھر سنیے، عمل کی نیت سے سنیے، اللہ سے دعا کر لیجئے، اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عمل کی نیت سے سنیں گے تو ہی بات بننے والی ہے، اگر یوں ہی سرسری طور پر کچھ نہیں ہونے والا ہے، عمل آپ کو کرنا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں یاد رکھیے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، ویسی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی اگر نماز کا انکار کر دے، فرضیت کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا۔ روزے کے فرضیت کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی مانتا تو ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے، اس کا گناہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی اگر انکار کر رہا ہے تو انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رکن ہے۔ جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے زکوٰۃ ایک بنیادی رکن ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبائل عرب میں کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور آج زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے، ہم اس سے جنگ کریں گے، اس لیے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں یہ ایک رکن ہے۔ دوستو اور بزرگوں، زکوٰۃ کی حکمتیں بھی بہت ہیں، اور اللہ نے جتنے بھی احکام عطا فرمائے سب کی حکمت ہے، اور حکمت پر مبنی ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ جو ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے، یہ بھی زکوٰۃ روزے کی طرح سے، جیسے پچھلی امتوں پر روزہ تھا، زکوٰۃ بھی پچھلی امتوں پر تھا۔ قرآن کریم میں ہے
وَكَانَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں بھی زکوٰۃ فرض تھا، بنی اسرائیل میں بھی زکوٰۃ فرض تھا، اور قرآن کریم میں ہے۔ اور ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں، اور انہوں نے کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ زکوٰۃ اور نماز کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ تو نماز کی طرح، روزے کی طرح زکوٰۃ بھی پچھلی امتوں پہ رہا ہے، اور زکوٰۃ اللہ نے اس امت پہ جو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے۔ بھئی اللہ نے کہا نا 40واں حصہ نکالو، 100 میں 2.5 روپے نکالو۔ اب اللہ کہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کے دل میں میرے حکم کی اہمیت ہے کہ مال کی اہمیت ہے۔ جس بندہ کو اللہ کی اہمیت ہوگی فوراً نکالے گا، حساب کرے گا، بھائی پہلے نکالو، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں ہمارے حکم کی اہمیت ہے یا مال کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے دل سے بخل کو، حرص کو، ان تمام چیزوں کو اللہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں محمد 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں، میں محمد 3 باتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ 3 باتیں آپ نے قسم کھا کے فرمایا۔ پہلی بات تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں ویسے ہی آپ کا فرمانا کافی ہے، آپ کا قول سچا، پکا، یہ قابل عمل، لیکن قسم اٹھا کے کہیں تو اور پکی بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی کیا؟ فرماتے ہیں میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 3 باتیں کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کرتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں تو ہے ہی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ربا کو مٹاتے ہیں، سود لینے دینے والے کو مٹاتے ہیں۔ سود چاہے جس طریقے پہ لیا جائے، سودی کاروبار کرنے والے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ کہتے ہیں جو صدقات غریبوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، قرآن کریم میں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو بھی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کا فائدہ دے گا، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ اور دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو آدمی بخل کرے گا، اللہ نے مال دیا ہے لیکن بخل اس نے اختیار کر لیا، بخیل ہو گیا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا ہے، تو میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اسے تباہ و برباد کرے گا۔ یہ قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں جو آدمی کسی پر ظلم کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، جو مظلوم ہوگا اللہ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے معاشرے میں ظلم بڑا عام ہے، طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے چھوڑو جن کا مسئلہ ہے وہ سمجھیں وہ جانیں،
یہ غلط طریقہ ہے بالکل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، ہر مومن مومن کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے وقت پر ضرورت پہ کام آنے والا ہے۔ فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو، اگر مظلوم کی مدد کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سرکار قسم کھا کے فرما رہے ہیں مظلوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کو گالی دے دیا، کسی نے کسی کو ذلیل کر دیا، کسی نے کسی کے مال کو چھین لیا، کسی نے کسی کی زمین جائیداد کو دبا لیا، طاقت کے بل پہ اس نے لے لیا، مظلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مظلوم ہے میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، اور جو ظالم ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اور ایسے ہی ساتھ میں جوڑ لیجئے جو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں اللہ اسے بھی عزت عطا فرمائے گا، جو ظالم کا ساتھ دینے والا ہے اللہ اسے بھی ذلیل فرمائے گا۔ اور خاموش رہنے والا بھی، آج ہمارے ہاں بڑے مصلحت پرستی ہے، بھئی ہمارے مسائل ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہم بولنے گئے ان کے مسئلے میں تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ خاموش رہنے والا بھی ظالموں کے صف میں شامل کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 باتوں پر قسم کھا کے میں کہتا ہوں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو زکوٰۃ کی حکمتوں میں یہ ایک حکمت ہے کہ بھئی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے دل سے مال کے حرص کو، بخل کو، لالچ کو، سب کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آدمی جب مال خرچ کرے گا بخل، حرص، لالچ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اور تیسرا فائدہ، تیسری حکمت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معاشرہ اچھا نہیں ہے کہ جس میں ایک طبقہ ہے کروڑوں کروڑ کا مالک بنا ہوا ہے، آسائشیں اس کے پاس ہیں، بڑے محل اس کے پاس ہیں، ہر طرح کی زندگی کے راحتیں اس کے پاس ہیں، اور وہیں پر بازو میں ایک ہے غریب سے غریب تر انسان ہے، نان شبینہ کو ترس رہا ہے، کھانے کھانے دانے دانے کو ترس رہا ہے۔ ایسا معاشرہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی لاوا پھوٹے گا نا پھر وہ غریب بھوکے رہنے والے ان محلوں کو مسمار کرنے والے بن جائیں گے۔ اور حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ گجرات میں جو بہت بڑا فساد ہوا تھا 2002 میں غالباً، جو بہت بڑا فساد ہوا تھا اور بہت سارے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، اور کرنے والے کون تھے؟ جو غیر مسلم تھے، جو پڑوسی تھے، جو دلت تھے، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے ان بستیوں میں جا کے پوچھا ان لوگوں سے فساد کے بعد کے دنوں میں کہ بھئی تم سے کیا دشمنی تھی ان مسلمانوں سے جو تم نے جا کر ان پر حملہ کیا، ان کو قتل و غارت گری کیا؟ تو ان غیروں نے بتایا، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے غیر مسلموں نے بتایا، میں ہمیشہ دیکھ رہا تھا یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے مسلمان اپنے عیش میں لگے ہوئے ہیں، شادیوں میں کھانا بنا رہے ہیں اور بے شمار کھانے برباد کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ہماری خبرگیری نہیں کی ہے، ہمارے دلوں میں یہ لاوا۔ تو اصل میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مالدار غریب کا دوست بن جائے، ضرورت مند بن جائے، ایسے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نہیں ایک مالدار سے مالدار بنتا چلا جا رہا ہے، دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے معاشرے میں نفرت جنم لیتی ہے، اور پھر اس نفرت کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں یہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ نے زکوٰۃ جو رکھا ہے، کتنا زکوٰۃ رکھا ہے؟ اچھا زکوٰۃ کس پہ رکھا ہے وہ بھی آپ پہلے سمجھیں۔ ہر آدمی ہمیں کا جائزہ لے کہ ہم پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ اصل میں صاحب نصاب کو دینا ہے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ہے۔ صاحب نصاب بولیں گے کس کو؟ یہ شریعت میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولہ، اب تولہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آج کے وزن سے آپ سمجھیں، جس کے پاس 87.5 80 پر 7 گرام جس کے پاس سونا ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ یا سونا نہیں ہے، 612 گرام جس کے پاس چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے۔
ایک بندہ ہے جس کے پاس 2-3 تولہ سونا ہے اور باقی 25 تولہ اگر چاندی ہے، دونوں کو ملا لے نصاب پورا ہو جائے گا، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ کسی کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی رقم اس کے پاس ہے جس سے وہ 612 گرام سونا خرید سکتا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اور 612 گرام چاندی خریدنے کے لیے میں نے ایک صاحب سے پوچھا جن کے پاس جویلری کی دکان ہے، انہوں نے حساب کر کے بتایا تقریباً 60,000 کے آس پاس آتا ہے۔ تو کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن 60,000 اس کے پاس کیش ہے، بینک میں ہے، اس کا مالک ہے، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ہے۔ صاحب نصاب جو ہیں جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے وہ بڑے رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے؟ 2.5% ہے، 100 میں 2.5 روپے نکالیے، 40واں حصہ، 40 روپے میں 1 روپے، اور یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پچھلی امتوں میں جو زکوٰۃ کی شرح تھی وہ 1/4، کسی کے پاس 100 روپیہ ہے، 25 روپیہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، یہ نصاب تھا ان کا۔ اور یہاں کتنا ہے؟ 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ نکالنا ہے، بڑا فرق ہے۔ پھر پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ ان کی زکوٰۃ کو ایک پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی کھا لیتی تھی، حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ۔ وہ اپنی زکوٰۃ نہیں کھا سکتے تھے، زکوٰۃ نکال کے رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کے جلا دیتی، سمجھتے تھے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ جس کا نہیں جلاتے سمجھتے اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے زکوٰۃوں کے بارے میں حکم دیا کہ مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمان غربا پر زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا، غیر کو نہیں دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی رقم غیروں کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ مسلمان غربا کو دینا ہے۔ اور قرآن کریم نے باضابطہ مصارف کو بیان کر دیا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کو دینا ہے، غریب کو، غریب تر۔ کس کو غریب کہا جا رہا ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ اصل میں غریب اور فقیر ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ غریب نہیں ہے، زکوٰۃ اس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہونے کا سوال نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے 2 شرط ہے، وہ شرط یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم آپ کسی کو دینے جا رہے ہیں وہ بندہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی غریب ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے آپ نے زکوٰۃ کی رقم کا مالک اس کو بنا دیا، مالک بنا دیا۔ اس لیے یہ دونوں شرط یاد رکھیے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اس سال ہماری برادری نے یا ہمارے دوستوں نے یہ طے کیا ہے کہ فلاں محلے میں ایک مسجد ہم تعمیر کر رہے ہیں، وہی مدرسہ بھی تعمیر کر رہے ہیں، اور ہماری برادری یا ہمارے دوستوں کی جتنی زکوٰۃ ہے وہاں لگا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات غلط ہے، مسجد میں بھی زکوٰۃ کی رقم لگانا غلط ہے۔ مدرسے کی زمین خریدنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم لگانا غلط ہے۔ مدرسے کی بلڈنگ بنانے میں رقم زکوٰۃ کی لگانا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ آپ نے مدرسے کے لیے زمین خریدا، اس کا مالک کون ہے؟ کس کو آپ نے مالک بنایا؟ کوئی غریب کا مالک بنانا تو نہیں پایا گیا نا؟ یا مدرسے کی آپ نے عمارت کھڑی کر دی، اس عمارت کا مالک کون ہوا؟ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں 2 شرط ہے، ایک تو مستحق کو زکوٰۃ دینا، دوسرے اس کو مالک بنا دینا۔ بعض لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، ہر سال پوچھتے ہیں
کہ حضرت ہماری زکوٰۃ کی رقم بہت نکلتی ہے، بجائے ہم غریبوں کو دے دینے کے اسی رقم کو غریبوں کو قرض کے طور پر تجارت کے لیے دیں اور پھر اس آمدنی سے ہم غریبوں کی مدد کریں، جائز ہے کیا؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ کی رقم کسی کو قرض پہ دیں گے، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کب ادا ہونا ہے؟ جب آپ نے غریب کو مالک بنا دیا، بلا معاوضہ کے بنا دیا۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں، جیب سے پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کچھ حساب، حالانکہ زکوٰۃ مکمل طور پر حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، دکان میں کام کرنے والے ہیں، ملازمین ہیں، بونس کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، بونس تو اس کا ایسے ہی حق ہے، اس کے ملازمت کا حق ہے، وہ آپ کو دینا ہے۔ اب جو آپ دے رہے ہو یہ گویا کہ معاوضے کی بنیاد پہ دے رہے ہو، تنخواہ کی بنیاد پہ دے رہے ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے بلا معاوضہ اس کو مالک بنانا۔ جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کہ رمضان کے زمانے میں جو بھی 25-50 ہزار روپے ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے ہم نکال کے رکھ لیتے ہیں، سال بھر میں حاجت مند جب آتے ہیں جب ہم دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ میں نے کہا اتنی بات یاد رکھیں کہ اس جیب سے آپ نے پیسہ نکال کے اس جیب میں رکھ لیا، بھئی زکوٰۃ کی رقم 50 ہزار ہے، یہاں سے نکال کے یہاں رکھ لیا، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہونے والی ہے۔ جب آپ غریب کو مالک بنا دیں گے اس وقت وہ زکوٰۃ ادا ہونے والی ہے۔ آپ کے جیب میں رہے، جیب کے بدل جانے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہونے والی ہے، بلکہ کب زکوٰۃ ادا ہونے والی ہے؟ جب مالک آپ بنا دیں گے، جب آپ بنائیں گے جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے موت آ گئی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر وہ باقی رہے گا۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے زکوٰۃ دیا جائے، مستحق کو دیا جائے۔ ایک مسئلہ اور ہے، یہاں کچھ لوگ، ہمارے ہاں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تحریکیں الگ چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مدارس کو زکوٰۃ دے کے کیا فائدہ ہے، مولویوں کو تیار کر کے، حافظوں کو تیار کر کے کیا فائدہ ہے۔ ایک صاحب نے تحریک چلائی، بڑے آب و تاب کے ساتھ، بڑے زوردار انداز میں تحریک چلائی کہ بھئی سارے ملک کی زکوٰۃ ہم اکٹھا کریں گے، ہم IAS افسر بنائیں گے، اس کے لیے زکوٰۃ انہوں نے وصول کیا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، IAS اور IPS افسر بننے کے لیے اس لیول تک جو پہنچنے والا ہوگا، کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے؟ الا ماشاءاللہ ہو تو ہو، ورنہ وہاں تک پہنچنے والا زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہو، اور آج زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے میں کالج والے بھی بہت آگے ہیں، اور وہ مالدار سیٹ جو مدرسے کو 500 دینے میں، 5000 دینے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، کالجوں کو 5-5, 10-10 لاکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے کالج والوں نے وہ بھی شروع کیا، اسکول والوں نے بھی شروع کیا، ہاسپیٹل والوں نے شروع کیا، ادارے والوں نے شروع کیا، مختلف انداز سے لوگوں نے شروع کیا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ پہلے مدارس کو بدنام کرو، یہ مدرسے غلط ہیں۔ ایک صاحب نے ابھی تقریر فرمائی اور میرے پاس کسی صاحب نے سوشل میڈیا پہ وہ بھیجا تھا پوسٹ، وہ بڑے زور سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک میں زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ لینے والوں میں ایمانداری کی کمی ہے۔ واہ واہ، مالداروں نے کہا واہ، صحیح کہا انہوں نے۔ بھائی سب سے پہلی بات انہوں نے تجزیہ کیا تھا کہ اس ملک میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں، بعض 25 بھی بولتے ہیں، 30 بھی بولتے ہیں، کم مان لو 20 کروڑ مسلمان ہیں اس ملک میں۔ 20 کروڑ میں کہتے ہیں کم سے کم 1 کروڑ تو زکوٰۃ دینے والا مسلمان تو ہے نا، کم سے کم 1 کروڑ تو مسلمان زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اور 1 کروڑ میں اگر ایوریج مان لو 1 لاکھ روپے ہر ایک دے رہا ہے، کوئی 10 لاکھ بھی دے رہا ہوگا، کوئی 20 لاکھ بھی دے رہا ہوگا، کوئی 50 بھی دے رہا ہوگا، تو 1 کروڑ مسلمان اگر 1 لاکھ سے پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے، کتنے لاکھ کروڑ ہو جائیں گے۔ اتنی زکوٰۃ کی رقم اگر صحیح طور پر استعمال کی جائے تو مسلمانوں کی کایا پلٹ جائے۔ اس بندے نے یہ نہیں بتایا کہ وجہ بتاؤ کیسے کیا جائے کہ آخر حل ہو۔ بھئی اللہ کے بندے، بول دینا الگ ہے، حل بتاؤ کیسے کیا جائے۔
تو بہرحال زکوٰۃ جن پر اللہ نے فرض کیا ہے اور جو صاحب نصاب ہیں ان کی ذمہ داری ہے مال کی زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ مستحقین تک پہنچائیں۔ میں مدارس کی بات کر رہا تھا کہ مدارس جو ہے یہ بنگلہ دیش اور یہ پاکستان اور ہندوستان یہ ملک ہیں دنیا میں جہاں عوامی چندے سے دینی مدارس چلائے جاتے ہیں، اور دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اور کسی ملک میں نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں کہیں بھی، یہ چندے سے نہیں چل رہا، یا تو وہاں کی حکومت چلا رہی ہے یا مختلف انداز سے فیس لے کے چلا رہے ہیں۔ یہ ملک ہے جس کے اندر یہ ہے۔ کہاں سے شروع ہوا یہ؟ کہتے ہیں علماء کہ دراصل جب یہاں مسلمانوں کی حکومت جب ختم ہوئی، جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اوقاف کے جائیداد تھے، ہر مدرسے کی اتنی آمدنی تھی، چندہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انگریز جب آئے قابض ہوئے، انہوں نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، نظام ختم ہو گیا، اور خاص طور پر انگریزوں کو مسلمانوں سے دشمنی تھی، خاص طور پر چونکہ مسلمان ہی لڑنے میں آگے تھے، علماء ہی آگے تھے، لہذا مسلمانوں سے دشمنی تھی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی دنیا تو برباد کر دیا۔ علماء نے دیکھا بھئی انگریزوں نے مسلمانوں کی دنیا تو برباد کر ہی دیا ہے، لہذا کوئی ایسی شکل نکالو کہ ان کی دین باقی رہے۔ اب دین کیسے باقی رہے بھائی؟ دین کا نظام کیسے چلے؟ حکومت تو دین کے مدرسے قائم نہیں کرے گی، ہم کر بھی لیں تو وہ تو پیسے دے گی نہیں۔ اور دو طرح کی تعلیم ہے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ علم سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے، اور دو طرح کا علم ہے۔ ایک وہ علم ہے جس سے آدمی دنیا کے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ایک علم وہ ہے جس سے آدمی دین کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دنیا کی ضرورتیں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، پروفیسر ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، اور آخرت کی ضرورت یہ دینی تعلیم ہے۔ اور انسان کا مزاج ایسا ہے کہ نقد چاہے کم کیوں نہ ہو، ادھار کے مقابلے میں آدمی اس کو ترجیح دیتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ نقد کا اگر 100 روپیہ مل رہا ہے، ادھار کے 200 سے بہتر ہے 100 روپیہ دے دو۔ اب یہ دنیاوی تعلیم میں کیا ہو رہا ہے؟ فوراً آدمی کو ملازمت مل جاتی ہے، جو ڈاکٹر بنا، جو انجینئر بنا، جو پروفیسر بنا، جو سائنٹسٹ بنا، جو پائلٹ بنا، فوراً اس کو پیسہ مل رہا ہے، لہذا اس تعلیم کے لیے ترغیب کی ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ خود ہی خرچ کرتے ہیں اور بڑی بڑی فیس کی رقمیں ادا کرتے ہیں۔ اب یہ دینی تعلیم ہے، دینی تعلیم کا فائدہ کہاں ہونا ہے؟ آخرت میں ہونا ہے، آخرت سنورنی ہے، وہ ہے ادھار۔ لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، مالدار اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب غربا جب یہ 1857 کی جنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے مسلمان مجاہدین علماء جب شہید ہو گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، عورت بیوہ ہو گئی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، انگریزوں نے تحریک چلائی، مسلمانوں کے گھروں پہ گئے، ان شہیدوں کے گھروں پہ گئے، انگریز گئے اور ان سے کہا ان بچوں کو تم ہمیں دے دو، ہم اپنے چرچ میں رکھ کر ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، انسان بنائیں گے۔ اب اس زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے کہا ان کے والدین جو عالم تھے، جو دیندار تھے، جو شہید ہوئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اب ان کی اولاد انگریز اور عیسائی بنے گی، لہذا ان علماء نے اس وقت شروع کیا تھا ہم عوامی چندے پر مدارس شروع کریں گے۔ وہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ حکومت سے تعاون نہیں چاہیے، حکومت تعاون دے گی تو شرطیں رکھے گی، اس لیے عوامی چندے پر یہ کام انہوں نے کیا، اور غریبوں کو، بچوں کو لے کر مدرسے میں آئے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام سارا مدرسے کی طرف۔ اور آج بھی اللہ توفیق دے تو مدرسوں میں جا کے دیکھیے 99% بچے جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، یتیموں کے بچے پڑھ رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے وہ غریب جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے ہیں، فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، ایسے بچے مدرسوں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ تو مدرسے میں جب غریب ہیں، اور قرآن نے شرط یہی رکھا ہے نا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے غریب ہو، تو مدارس میں غریب طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری شرط قرآن کریم نے جو رکھی ہے
ایسے کام میں صرف کیا جائے زکوٰۃ جو اسلام کی بلندی کے لیے کام کیا جا رہا ہو، اور ظاہر سی بات ہے مدارس میں جو تعلیم دیے جا رہے ہیں وہ اسلام کی بلندی کی تعلیم دیے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہندوستان کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے، ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، اب تک جتنی چیزیں اور جتنے غلط کام شروع ہوئے ہیں اس کے سینہ سپر ہونے والے علماء ہی نظر آئیں گے۔ انگریزوں نے جب شروع کیا تھا 1857 کے بعد، اور وہاں سے انگلینڈ سے ہزاروں نہیں لاکھوں پادریوں کو بلایا اور گلی گلی گاؤں گاؤں میں اتار دیا تھا تاکہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا سکے، یہی علماء تھے جو سینہ سپر ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ پنجاب سے جو غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے شہ پر جو یہ ختم نبوت کے خلاف کام شروع کیا تھا، علماء نے تعاقب کیا تھا اس کے خلاف۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی فتنے اٹھتے رہے، اور آج بھی جو یہ وقف ترمیمی بل کا فتنہ ہے اور ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے ہمارے لیے قبرستان، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہ سب کے لیے خطرات ہیں، ایسی شک اس میں ڈال دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے آگے چل کر کے قبرستان تک بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ کون سینہ سپر ہے؟ یہ علماء ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، جو چاہو کرو۔ اور یہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مدارس میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ جانتا ہے جب تک یہ مدارس ہیں، جب تک یہ علماء ہیں، ان کو دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آج جو یہاں آپ کے سروں پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کرتا ہے، یہ پیجامہ ہے، انہی علماء کا صدقہ ہے۔ یہ علماء ہیں، مدارس میں جو علماء تیار ہوتے ہیں وہی علماء تو ہیں جو گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں، مسجدوں میں علماء فراہم کر رہے ہیں، ورنہ علماء آپ لائیں گے کہاں سے؟ کسی فیکٹری میں تو تیار نہیں ہوتے ہیں نا بھائی، مدارس میں علماء تیار ہوتے ہیں، اور وہی علماء ہر گاؤں میں، ہر جگہ مساجد کو علماء فراہم کرنے والے مدارس ہیں، یہ وہاں تیار ہو رہے ہیں۔ لہذا مدارس کے خلاف تحریکیں چلانا، ہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک بڑا نظام چلتا ہے، بڑے نظام میں خامیاں، غلطیاں، خرد برد ہو سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ نظام کو آپ سدھاریں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی جس ادارے پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس تک پہنچائیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی آیا، نعم الامیر، یہ حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ بھئی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تحقیق کیجئے۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، وہ مالدار بہترین مالدار ہے، خود چل کے غریبوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے وہاں جو ہے وہ مدرسے کو ہو یا غریبوں کو خود بخود پہنچاتا ہے۔ بیس الفقیر علی باب الامیر، وہ فقیر اچھا نہیں ہے جو مالداروں کے پاس جاتا ہے۔ اور میں تو چندے والوں سے کہتا ہوں، حالانکہ چندے والے جو جاتے ہیں وہ اپنے لیے اصول کرنے نہیں جاتے ہیں، مدرسے کے جو محتمم ہوتے ہیں مدرسے کے غریب طلباء کے لیے اصول کرتے ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر وقار ہونا چاہیے، آپ اپنا وقار باقی رکھیے، اپنا احترام آپ کیجئے۔ کوئی مالدار اگر آپ کو جھڑکیاں دیتا ہے آپ چھوڑ دیجئے، ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ کوئی اگر آپ کو تانے دیتا ہے آپ اس کو اس کے پاس رہنے دیجئے۔ مدرسہ چلانے والا اللہ ہے، انسان نہیں چلا رہا ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ مدرسے کو جب تک چاہیں گے چلائیں گے، کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جو مالدار اپنا مال مدرسے میں لگا رہا ہے اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ظاہر ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو اپنا مال صدقے زکوٰۃ کے طور پر دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ جو بخل کرتا ہے، دینے کو جی نہیں چاہتا ہے، ایسے کو اللہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، زکوٰۃ اس مہینے میں لوگ نکالتے ہیں، آج کا تو وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔